خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورہ قیامہ سے چھوٹی چھوٹی چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین جب انسان کے پاس موت آتی ہے اس موت کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ یقیناً ہر ایک کے پاس موت آنی ہی آنی ہے، موت برحق ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب کو پھر پلٹ کر کے جانا ہی ہوگا، اور ہر ایک نفس کو جس کے اندر بھی جان ہے ایک نہ ایک دن اس کے اندر سے وہ جان نکل کر کے ہی رہے گی۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں چیخ چیخ کر کے پکار رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب انسان کی موت آتی ہے تو پھر انسان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ سفر میں ہو یا حجر میں ہو، گھر میں ہو، باہر میں ہو، پہاڑوں میں ہو، جنگلوں میں ہو، انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ موت آ کر کے پکڑ لے گی، چاہے وہ پاتال کے اندر چھپا ہوا ہو یا مضبوط حویلی اور محل کے اندر بند کیوں نہ ہو، موت اسے ڈھونڈ کر کے نکالے گی۔ انسان اگر سفر میں چلا جائے تو موت اس کا یہ انتظار نہیں کرتی ہے کہ یہ اپنے گھر میں واپس ہوگا تبھی اس کی روح کو قبض کر لیں گے، بلکہ چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، دلی میں ہو، ممبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو، بنگلور میں ہو، جہاں کہیں بھی انسان رہتا ہے، جس کام سے بھی وہ گیا ہوا رہتا ہے، موت کا وقت جب آ جاتا ہے، موت جب آ جاتی ہے تو پھر اسے اپنے گھر تک بھی پلٹنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اور بارہا آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، کتنے لاشوں کو لے کر کے کتنے فلائٹ کو آتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے ایمبولینس کو آپ نے یہاں پر آتا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو موت جہاں جس وقت آنی ہے یہ موت خود جا کر کے اسے ڈھونڈ لے گی، تلاش کر لے گی، چاہے وہ آئی سی یو کے اندر کیوں نہ رہا ہو اور آکسیجن اس کے اندر لگا ہوا ہی کیوں نہ رہا ہو۔ انسان کی جان اس وقت تک اس کے جسم کے اندر باقی رہتی ہے جب تک اس کے جسم کے اندر سانس آتی اور جاتی رہتی ہے۔ جب انسان کی سانس دھیرے دھیرے بند ہونے لگتی ہے، آکسیجن لینے میں اسے تکلیف ہونے لگتی ہے، اللہ رب العالمین کی چلائی ہوئی ہوا سے جب وہ فائدہ حاصل کرنے میں محروم ہونے لگتا ہے، یہ آکسیجن سے وہ جب محروم ہونے لگتا ہے، آئی سی یو کے اندر اسے رکھا جاتا ہے، مصنوعی آکسیجن لگا دیا جاتا ہے۔ جب سے جنم لیا تھا تب سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین اسے آکسیجن دے رہا تھا، مگر آج تک اس اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت دینے کے بعد بھی ایک دن اس کے لیے آکسیجن کا بل نہیں بھیجا کہ آج تمہارے آکسیجن کا یہ دام ہوا، اس کی یہ قیمت ہوئی۔ لیکن ایک انسان جب ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، جب آکسیجن لگ جاتا ہے، ہر دن ڈاکٹر جب اس کے پاس آکسیجن کا وہ بل بھیجتا ہے تب اس انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہونے لگتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ لکھ پتی کروڑ پتی بھی ہو جاتا ہے تو روڈ پر آ جاتا ہے۔ مگر آئی سی یو کے اندر رہنے کے باوجود بھی، آکسیجن اس کے اندر لگی ہوئی رہتی ہے اس کے بعد بھی، اور مضبوط محل کے اندر رکھنے کے باوجود بھی وہ موت سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے دنیا کے لوگوں سنو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
اگرچہ تم مضبوط محل کے اندر، مضبوط حویلی کے اندر شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر کے مضبوط محل کھڑا کر لو، ہر چہار جانب سے کھڑکی دروازے بند کر کے اس کے اندر تم محفوظ ہو جاؤ، تم چاہے کتنوں بھی سرکشا کوچ لگا لو، مگر جب موت آئے گی تو تمہیں وہاں بھی ڈھونڈ کر کے وہاں سے نکال لے گی اور تمہارے روح کو قبض کر لے گی۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ان الموت الذی، یقیناً وہ موت جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے آ کے ملاقات کرے گی، وہ موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی، وہ موت تمہاری روح کو قبض کر لے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کے سب کو لوٹائے جاؤ گے، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر ابھرنے والے وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کھلی اور چھپی دونوں چیزوں کو وہ اللہ جانتا ہے۔ اس اللہ کے بارگاہ میں تمہیں جا کر کے پھر کھڑا ہونا ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں تمہاری ساری چیزوں کی خبر دے گا، جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، ہر عمل کی ہر بات کی خبر تمہیں دے دی جائے گی۔ تو موت آنی ہی آنی ہے، انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے، اس سے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک اس کے قسمت میں زندگی باقی ہے تب تک وہ اس دنیا کے اندر زندہ ہے، اور جیسے ہی اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کے پاس موت آ جائے گی تو لمحہ بھر بھی، سیکنڈ بھر بھی نہ آگے آئے گی اور نہ ہی پیچھے آئے گی، جو وقت اس کے لیے متعین ہے بس اس وقت میں آ جائے گی، چاہے وہ ہیلی کاپٹر میں ہو، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل میں ہو، چاہے وہ سائیکل میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر سفر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ موت آ کر کے اسے پکڑ لے گی، اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ یہ تو ایک بات ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے۔ دوسری بات، جب موت آئے گی تو موت اپنی سختیوں کو لے کر کے آئے گی، موت اپنی شدت کو لے کر کے آئے گی، اور ایسی سختی، اتنی شدت، اتنی تکلیف کہ انسان کو زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی تکلیفیں محسوس نہ ہوئی ہو۔ اتنی تکلیف موت کے وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ سورہ قیامہ کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ، ہرگز نہیں، کلا نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب جان حلقوم تک پہنچ جائے گی، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اس وقت کہا جائے گا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی اوجھا گیری کرنے والا جو جھاڑ پھونک کر کے، جو اوجھا گیری کر کے آج اسے موت سے بچا لے، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وکیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی اوجھا جو آج جھاڑ پھونک کر کے اسے موت سے بچا سکے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت وہ جان لے گا کہ ہمارا ٹائم سماپت ہے، ہمارا وقت ختم ہے، ہمارا ٹائم ختم ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جان لے گا، سمجھ جائے گا کہ اب ہمارا وقت اور ہمارا قصہ ختم ہے، ہماری کہانی، دنیاوی زندگی کی جو کہانی تھی، جو ہمارا قصہ تھا، یہ سارا کا سارا قصہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب تو جدائی کا وقت آ ہی گیا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، موت کی سختی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب موت کی جو سختی ہوگی، فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ،
मौत की तकलीफ का ये आलम, मौत की सख्ती की इंतहा कि पिंडली पिंडली से लिपट जाएगी, पिंडली पिंडली से मिल जाएगी, पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी। वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़। आज तो तुम्हारे रब के पास चलना ही चलना है। इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम दुनिया से, आज हम आखिरत से किस तरह गाफिल हैं, आज हम दुनिया के अंदर किस तरह मस्त व मगन हैं, आज हमने किस तरह आखिरत को भुला बैठा है। आज हमारा नमाज रोजे सबसे रिश्ता खत्म हो चुका है। आज दीन से हमारा रिश्ता दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत की सख्तियों को बयान करते हुए क्या बयान फरमा रहा है? फला सद्दका वला सल्ला। ये इंसान तो वह है जिसने ना तस्दीक की और ना इसने नमाज पढ़ा। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, लेकिन इसने झुठलाया और रूगर्दानी की, तकब्बुर किया इसने। सुम्मा ज़हब इला रब्बिही यतमत्ता, फिर ये अपने घर वाले की तरफ अकड़ता हुआ आया, तकब्बुर के साथ अपने घर वाले की तरफ आ रहा था। इधर मुअज्जिन की आवाज गूंज रहे थे, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और ये बड़े ही गुरूर तकब्बुर घमंड के साथ इतराता हुआ अपने घर वाले की तरफ जा रहा था। फला सद्दका वला सल्ला, ना इसने कुरान की तस्दीक की, ना इसने हदीस की तस्दीक की, ना इसने अल्लाह की नबी की बातों की तस्दीक की, ना इसने उलमा और आलिम की बातों की तस्दीक की, ना इसने दोबारा जिंदा उठाए जाने की तस्दीक की, ना इसने और जो अल्लाह के रसूल की जो बताई हुई बातें हैं उन बातों की तस्दीक की, बल्कि इसने क्या किया? कज़्ज़बा व तवल्ला। इसने क्या किया कि उसने झुठला दिया अल्लाह की बातों को, अल्लाह के रसूल की बातों को झुठला दिया, दोबारा जिंदा होने को इसने झुठला दिया और अपने घर वाले की तरफ अकड़ता हुआ तकब्बुर गुरूर के साथ चला गया। औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला। अफसोस है, हैरत है, तबाही है, बर्बादी है। एक वर्ड को अल्लाह ने 4 मरतबा बयान किया, एक मरतबा कह देने से काफी था। औला लका फाउला, औला इसको 4 मरतबा, औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला। तबाही है, वाय है, खराबी है, बर्बादी है उस शख्स के लिए। अफसोस है तू तेरे ऊपर, हसरत है तेरे ऊपर। वाय औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला। और आगे अल्लाह बयान फरमाता है, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना। इंसान ने अपनी हैसियत को भुला दिया, उसके अंदर ये गुरूर, ये घमंड, ये तकब्बुर कहां से आ गया? अल्लाह की आयतों से रूगर्दानी करने की जरूरत उसके अंदर कैसे आ गई? इंसान की हैसियत ही क्या है? अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना। ये इंसान की हैसियत तो यह है कि पेशाब के रास्ते से निकलने वाले एक मनी के कतरा से ये बनाया गया है। इसकी ये हैसियत है, इसकी ये मजाल, इसकी ये हिम्मत है कि ये अल्लाह की आयतों के ये रूगर्दानी करे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां करे। इसकी हैसियत क्या है? ये तो मनी के एक मामूली कतरे से बनाया हुआ इंसान है। आज इंसान के अंदर वो अपना आप अहम है, इंसान के अंदर अना है, इंसान के अंदर गुरूर है, इंसान के अंदर तकब्बुर है, इंसान के अंदर घमंड है। ये सारी चीजें ये तो इब्लीस के अंदर थी और इसी अना की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया। और ये भी कहा अल्लाह के नबी ने, जिस दिल के अंदर राई के बराबर, एक सरसा के बराबर भी गुरूर, किब्र, घमंड होगा, वो जन्नत के अंदर कभी भी दाखिल हो ही नहीं सकता है। एक राई के बराबर रहेगा तो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। और आज हमारा पूरा दिल तो भरा ही हुआ है कीना, कपट और हसद, जलन, बुग़्ज़। इंसान की हैसियत क्या है? जो अपने आप को मोहतरम समझे, अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझे और दूसरे को कमतर समझने लगे, दूसरे को छोटा समझने लगे, दूसरे को नीचा समझने लगे। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना। क्या पेशाब के रास्ते से निकलने वाला एक मनी के कतरा से इसकी पैदाइश नहीं हुई है? भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें हमारे लिए ज़बरदस्त मुअस्सिर हैं और यह डांट और फटकार करके हमें चेतावनियां दे रही हैं। अब भी हम अपने आप को समझें
اور آخرت کو ہم نہ بھولیں اور موت کی سختیوں کو نہ بھولیں. موت کے وقت جب موت آتی ہے، آپ دیکھیے کہ جب موت آنے کا وقت ہوتا ہے، اجرائیل آتا ہے، ملک الموت فرشتہ آتا ہے، آ کر کے اس کی روح کو نکالتا ہے. پچھلے جمعہ آپ سن رہے تھے کہ اس کی روح کو نکالا جب جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی شدت ہوتی ہے. ایک کافر ہوتا ہے، ایک مشرک ہوتا ہے، ایک گناہگار ہوتا ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بڑی تکلیف سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور روح نکلتے ہی فوراً فرشتے آسمان سے آ کر کے وہاں پہلے سے ہی ریڈی رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں. اور جیسے ہی روح کو ملک الموت نکالتا ہے، فوراً یہ جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، جو بڑے ہی بدصورت فرشتے ہوتے ہیں، یہ فرشتے فوراً اس کی روح کو لے لیتے ہیں. اور آسمان سے انہوں نے ایک جو ٹاٹ لے کر کے آیا تھا، کمبل لے کر کے آیا تھا، اسی ٹاٹ کے اندر اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں. جو ٹاٹ نہایت ہی بدبودار ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ بدبودار ہے. اتنا بدبو اس کا ہوتا ہے اس ٹاٹ کا، جس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے کہ جب یہ روح کو لے کر کے فرشتے جب آسمان کی طرف اڑنے لگتے ہیں تو آسمان کے اندر موجود فرشتے، ابھی اس کی روح زمین کے اندر ہے، یہاں سے فرشتے ابھی اڑنے لگتے ہیں کہ آسمان میں موجود فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی خبیث روح آ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بدبودار اور خبیث روح آسمان کی طرف آ رہی ہے. پھر جیسے ہی یہ فرشتے اس روح کو لے کر کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کا. جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. پھر دنیا کے اندر جو اس کا سب سے برا نام تھا، جس نام سے اسے یاد کیا جا رہا تھا، اسی نام سے، اس کے برے نام سے آج فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. کہا جائے گا اس کے لیے روح نہیں کھولی جائے گی. سورہ اعراف آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَيَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے انہوں نے روگردانی کیا، اس سے اس نے تکبر دکھایا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، آج اس شخص کے لیے نہ ہی آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا اور نہ ہی یہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. آسمان کا بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور جنت کے اندر تو وہ کبھی جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے آگے بیان فرمایا اس وقت تک جا نہیں سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ ایک اونٹنی سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. سوئی آپ نے دیکھا ہے جس میں دھاگا پہنایا جاتا ہے، اس سوئی کے اندر کتنی چھید ہوتی ہے، معمولی چھید، بمشکل اس میں دھاگا پہنایا جاتا ہے. دھاگا پہناتے ہوئے بھی آپ کو کافی پریشانی ہوتی ہے، معمولی سوراخ. اللہ نے فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ ایک اونٹنی سوئی کے اس چھید سے گزر نہ جائے تب تک یہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا ہی نہیں جا سکتا ہے. بھلا بتائیے، نہ ہی اس سوئی کے علاقے سے اونٹ گزر سکتا ہے اور نہ ہی یہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے. فرشتے پوچھیں گے جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جا رہا، اللہ کیا کریں؟ چنانچہ حکم دیا جائے گا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لے جا کر کے واپس پلٹا دو اور اس کے نام کو سجین میں لے جا کر کے لکھ دو. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دوبارہ اس کی روح جب یہاں لائی جائے گی تو فرشتے دیکھیں گے جنت کا دروازہ، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے، تو وہیں سے وہ اس روح کو زمین کے اندر پٹک دیں گے. بھلا بتائیے، ایک انسان ایک پیڑ سے اگر نیچے گرتا ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، اور آسمان کے اوپر سے جب اسے پٹکا جائے گا وہ بھی فرشتوں کے ہاتھوں سے، بتائیے کتنی تکلیف ہوگی، اس کو کتنا درد ہوگا اور اس کا عالم کیا ہوگا. اس کی روح کو آسمان کے اوپر سے ہی پھٹک دیا جائے گا نیچے. میرے بھائیوں اور دوستوں، پھر انشاءاللہ بعد کے جمعہ میں بیان کی جائے گی آئندہ پھر اس کے بارے میں. بس آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے
کہ موت کو مت بھولیے کہ موت کی سختیاں کتنی ہیں، اس کی کٹھنائیاں کتنی ہیں۔ یہ دنیا کی تکلیف بس معمولی تکلیفیں ہیں، آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی ہلکا ہے۔ کسی طرح اس دنیا کی زندگی کو ہم پار کر سکتے ہیں، مگر آخرت کے دکھوں کا ہم سامنا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قبر میں بھی بڑی سختیاں ہیں اور میدان محشر میں بھی بڑی سختیاں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی عذاب جہنم کی سختیاں بڑی سختیاں ہیں۔ ان سختیوں سے بچنے کے لیے آخرت کی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہم میں سے جو لوگ راہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے۔ العالمین ہمیں شیطان کے شر اور وسوسے سے محفوظ رکھ۔ یا العالمین ہم میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا، اگر وہ کسی طرح عذاب قبر میں مبتلا ہیں، مولا کریم تو اسے عذاب قبر سے نجات دے۔ یا العالمین اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ العالمین ہم میں سے جتنے لوگ دنیا کے اندر پریشان ہیں، مولا کریم تو ہمیں پر ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا العالمین ہم میں سے جتنے لوگ قرض دار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی میں مدد فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین تقبل یا رب العالمین۔